اردو میں ترجمہ کروں گا، آپ لوگ غور سے سنیے۔ عرفہ کا دن، محترم بھائیوں، عرفہ کا دن ماہ ذوالحجۃ الحرام کا 9واں دن ہے۔ یہ عرفہ کا دن اللہ کا بڑا دن ہے جس میں بہت بڑی حاضری ہوتی ہے اور سال کا اہم دن شمار کیا جاتا ہے۔ اسے اللہ نے عرفہ میں ٹھہرنے والوں کے لیے عید بنایا ہے۔ اس میں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عرفہ والوں پر آسمانوں والوں کے درمیان فخر کرتا ہے۔ اس میں گناہ اور لغزشیں معاف کر دی جاتی ہیں۔ اس دن خوب آنسو بہائے جاتے ہیں اور دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ ابلیس عرفہ کے دن سے زیادہ حقیر اور ذلیل کبھی نہیں دیکھا گیا ہے۔ لوگوں کا رب ان سے قریب ہوتا ہے اور ان کے بارے میں فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اتنا زیادہ جہنم سے آزاد کرتا ہو جتنا عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ وہ بندوں سے قریب ہوتا ہے اور ان کے بارے میں فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرفہ میں ٹھہرنے کا اجر بیان کرتے ہوئے فرمایا، تمہارے عرفہ میں ٹھہرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ عز و جل آسمان دنیا پر اترتا ہے اور ان کے بارے میں فرشتوں پر فخر کرتا ہے۔ فرماتا ہے، یہ میرے بندے ہیں جو ہر لمبے کشادہ اور گہرے راستہ سے میرے پاس آئے ہیں، مجھے دیکھا نہیں ہے مگر میری رحمت کی امید رکھتے ہیں اور میرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ ان کا یہ حال ہوتا اگر یہ مجھ کو دیکھ لیتے۔ اگر تمہارے اوپر ریت کے ڈھیر کے برابر یا دنیا کے دنوں کے برابر یا بارش کے قطروں کے برابر گناہ ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں تم سے صاف کر دے گا۔ جمعہ کے دن 9 ذوالحجہ سن 10 ہجری کو زوال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفہ میں ٹھہرے۔ سورج ڈوبنے تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم برابر ٹھہرے رہے اور دعائیں کرتے رہے۔ سورج ڈوبنے کے ساتھ ہی جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اترے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلال سے کہا، اے بلال، میرے لیے لوگوں کو چپ کراؤ۔ پھر بلال کھڑے ہوئے اور کہا، لوگو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چپ ہو جاؤ۔ تو لوگ چپ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس ابھی جبرائیل آئے اور مجھے میرے رب کا سلام کہا اور مزید بتایا کہ اللہ عز و جل نے عرفات اور مشعر مزدلفہ میں قیام کرنے والوں کی مغفرت کر دی اور ان کی ذمہ داریوں میں کوتاہی کو معاف کر دیا ہے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، پھر کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہارے لیے ہے اور تمہارے بعد قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ اس پر عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کی بھلائی بہت زیادہ اور بہتر ہوئی۔ جب آپ عرفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، آج میں نے تمہارے لیے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین ہونے پر رضامند ہو گیا۔ غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کے دن فجر کے وقت سے نمازوں کے بعد تکبیر کہنا مشروع ہے، جو ایام تشریق کے آخری 10 دن تک جاری رہے گی۔ وہ ذی الحجہ کا 13واں دن ہے۔ جب اس دن کا سورج ڈوب جائے تو تکبیر کہنا بند کر دینا چاہیے۔ یہ صحابہ رضی اللہ عنہم سے ثابت ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا ہے، اس بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث ثابت نہیں ہے اور اس بارے میں صحابہ سے سب سے صحیح جو بات وارد ہوئی ہے وہ علی اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ تکبیر عرفہ کی صبح سے ایام مینا کے آخری دن تک ہے، واللہ عالم۔ اور تکبیر کی کیفیت یہ ہے کہ اس طرح کہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ صحابہ سے اس تکبیر کی دوسری کیفیتیں بھی وارد ہوئی ہیں جن سے اس معاملہ میں وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ غیر حاجیوں کے لیے عرفہ کا روزہ مشروع ہے اور اس میں 2 سالوں کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اس بڑے دن میں بہت زیادہ دعائیں کرنا مستحب ہے۔ سب سے بہتر دعا عرفہ کی دعا ہے۔ میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے سب سے بہتر جو بات کہی ہے وہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ترجمہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی کے لیے بادشاہت اور اسی کے لیے تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، اپنی اطاعت پر ہماری مدد فرما، اپنی مرضی
کی ہمیں توفیق دے اور اپنی رحمت میں ہمیں داخل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔